اوکے جنٹلمین سٹارٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ اوکے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی آئی ایس بی کی فارم فلنگ، کہ آئی ایس بی کا جو فارم جس وقت آپ پہلے دن وہاں پہ پہنچو گے، ٹھیک ہے، 11-12 بجے رپورٹ کرو گے، تو اس دن آپ کو جب فوٹو سیشن ہوگا آپ لوگوں کا، تصویریں آپ لوگوں کی لی جائیں گی، فوٹو سیشن تو اس کو خیرناک ہے، تصاویر لی جائیں گی فارم کے لیے، تو اس کے بعد آپ کو وہ روم الاٹ کریں گے۔ روم الاٹ کرنے کے بعد آپ کو چیسٹ نمبر سارا کچھ الاٹمنٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ سے وہ یہ فارم کیا کریں گے، فل کروائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ فارم جو آپ کو فل کروائیں گے کہ وہاں پہ ایک فارم نہیں ہوگا، 3 یا 4 فارم کا مکمل سیٹ ہوگا، یعنی کہ 4 آپ کو بیسیکلی وہ سیٹ دیں گے۔ کتنے سیٹ دیں گے؟ 4، 3 سے 4 سیٹ ہوں گے۔ آپ نے ہر فارم کو جو ہے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر فارم میں چیزیں وہی ہیں ساری کی ساری، ٹھیک ہے، چیزیں سب کی سب وہی ہیں، اس میں کوئی مطلب ہے کہ جو اگر ایک فارم میں بھی نام، فادر نام، تو وہی دوسرے فارم میں، ٹھیک ہے۔ ابھی سب سے پہلی چیز، بجائے اس کے پہلے ہم یہ چیز کریں کہ جی فارم کو اپنے فل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ ایک کینڈیڈیٹ جس وقت آئی ایس بی جاتا ہے تو وہ سب سے جو بڑی غلطی ہے وہ فارم فل کرتے ہوئے کرتا کیا ہے، وہ کون سی غلطی ہے کہ کینڈیڈیٹ فارم فل کرتے ہوئے کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ، جب آپ لوگ فارم فل کر رہے ہوتے ہو نارملی آپ لوگ نروس ہو جاتے ہو، کیونکہ وہ فارم اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا تو دیکھا نہیں ہوتا، فل نہیں کیا ہوتا، آپ لوگ نروس ہو جاتے ہو، یار یہ کیا عجیب 7-8 صفحوں کی چیز میرے سامنے آ گئی ہے، پھر ایک دوسرا سیٹ ہے، پھر تیسرا میں اس کو کیسے فل کروں۔ آپ یہ جو فارم ہم یہاں پہ اکیڈمی میں دے رہے ہیں اور فل کروا رہے ہیں، یہ اسی لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نا، جس کو نروس کے جھاکا کہتے ہیں، وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ہم اس میں بھی ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز، دوسرا کینڈیڈیٹ جہاں پہ مار کھاتے ہیں نا اس فارم میں، وہ چیز ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں ابھی آپ کو، یہ تو ایک نارمل فارم ہے، ایک فار ایگزامپل ایک جو ہے اس میں آ گیا، لیٹ سے انہوں نے پوچھا جی آپ کی ہابیز کیا ہیں، اسپورٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ایک کینڈیڈیٹ یہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے اس کی ہابیز کا، تو پہلی بات اس کو پتہ نہیں ہوتا اکثر کو کہ ہابیز کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ہابیز اور اسپورٹ کو کیا رہے ہوتے ہیں، ہابی اور اسپورٹس کو مکس کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتائیں گے کہ ہابیز کا کیا مطلب ہے، اسپورٹس کا کیا مطلب ہے۔ جس وقت اس کینڈیڈیٹ کو پتہ نہیں ہوتا، اور نیٹ سے پتہ بھی ہے اور اس کی ہابی کچھ بھی نہیں ہے، عبد الرحمان میری طرف، جب کس کینڈیڈیٹ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی میری ہابیز ہیں کیا، اکثر آپ دیکھیں گے کینڈیڈیٹ کی ہابیز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کی ہابی ہے، کہ ہابی آپ کر رہے ہوتے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ آج میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا، ہابیز ہیں آپ لوگوں کی، بلکہ ہابیز اور سپورٹس اس کے اوپر ہم آپ کے انشاءاللہ ایک علیحدہ لیکچر کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر اگر ہم کریں گے تو ہمارا ٹائم ضائع ہوگا۔ لیکن فرض کریں گے کہ یہ کو پتہ ہے کہ ہابی کیا ہوتی ہے، سپورٹس کا آلریڈی اس کو پتہ ہے، لیکن وہ ہے نہیں ہے، نہ وہ کوئی سپورٹ کھیلتا ہے، نہ وہ کوئی کیا کرتا ہے، ہابی ہے۔ لیکن جب اس کے سامنے یہ ایک 10 نمبر خانہ آ گیا ہابیز کا، ایک لائن لگی ہوئی ہے، ابھی وہ اس پریشر میں آ جاتا ہے
کہ میں نے اس خانے کو ہر صورت میں فل کرنا ہی کرنا ہے، فل کرنا ہی کرنا ہے. یہ بات نہیں ہے. جو ہابیز آپ کے گھر نہیں ہے، سپورٹس آپ کی نہیں ہے، ڈیش لگا دو، نل لکھ لو، اس کا کوئی بھی فرق آپ کی وہاں پہ ٹیسٹ پہ نہیں پڑے گا. ہاں البتہ آپ کو اپنی عملی زندگی میں کوئی نہ کوئی سپورٹس کھیلنی چاہیے، لازمی کھیلنی چاہیے. کیوں؟ یہ نہ صرف آپ کو ایکسرسائز، باقی باڈی کو فٹ رکھے گی سارا کچھ، بلکہ اگر آج بھی میں جاؤ گے تو وہاں پہ بھی آپ کو گڈ امپریشن پڑے گا کہ یار دیکھو یہ بچہ فارغ وقت میں کیا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ لازمی ہے. لیکن ہم کیسے اگر کسی کی نہیں ہے اور وہ وہاں پہ فارغ کرتا ہے، وہ لگتا ہے جی کرکٹ ہے میری پسندیدہ سپورٹ، میں کرکٹ کھیلتا ہوں. تو جب آپ لوگ انٹرویو کے لیے جاؤ گے یہی فارم ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں، وہیں سے وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس بچے نے جو آیا اس کے اندر چیزیں لکھی ہیں کیا وہ صحیح یا غلط ہے. تو آپ وقتی طور پہ جب آپ پہلے دن وہاں پہ جاتے ہو تو آپ تو یہ لکھ لیتے ہو کہ سپورٹس میری کرکٹ ہے. 3-4 دنوں بعد، 3 دن بعد جب آپ کا انٹرویو ہوگا ڈپٹی کا، آپ کو تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے کرکٹ لکھا تھا، کیونکہ اس وقت آپ نے پریشر میں گیم، اب ذہن میں کسی بھی گیم کا نام آ گیا وہ آپ نے لکھ دی. لیکن ابھی ہوگا کیا، جب ڈپٹی کے پاس انٹرویو کے لیے جاؤ گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا یار میں نے سپورٹس کیا لکھی تھی. سو ہوگا کیا، وہ آپ سے پوچھے گا بھی کوئی سپورٹس، یا تو سچ بولو گے نہیں سر سپورٹ تو میں نہیں کھیلتا ہوں. وہاں پہ کوئی سپورٹس نہیں کھیلتا ہوں، یہاں پہ آپ کیا لکھا ہوگا میں کرکٹ کھیلتا ہوں. جھوٹ. وہ ایک اچھا فارغ جھوٹ ہے، جھوٹ لکھا گیا. بے شک جھوٹ نہیں بھی بولا، پریشر میں آیا تھا اس وقت. جو کینڈیڈیٹ پریشر میں آتا ہے، ٹینشن لیتا ہے زیادہ، اکثر میں نے آپ کو بتایا تھا جو چیز کو یاد بھی ہوتی ہے، جنرل نالج بھی اس کو ذہن میں سارا کچھ ہے، وہ سب کا سب بھول جاتے ہیں. ٹینشن اور پریشر سے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. آپ نے ٹینشن اور جو ہے ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ ان سے اپنے آپ کو اپنے دور رکھنا ہے، یاد رکھیے. سو دیٹ جب آپ لوگ انٹرویو کے لیے جائیں تو وہ چیزیں آپ کے دماغ کے اوپر ہو ہی نہ ہو، بوجھ ہی نہ ہو. ابھی جس وقت آپ لوگ یہاں پہ ایک چیز غلط لکھو گے، صرف اس بنیاد کے اوپر لکھو گے کہ میرے پاس سپورٹس لکھا ہوا ہے یا ہابیز لکھی ہوئی، اس کا ایک لائن لگی ہوئی تھی اور میں نے اس کو ہر صورت میں فل کرنا ہے، یہیں سے آپ کی کمبختی سٹارٹ ہوتی ہے. سو پلیز اس خانے میں کچھ نہ لکھیں، سمپل لکھ لیں نل. بات ختم ہے؟ یس سر. کلیئر ہو گیا؟ Yes. اوکے. آج ہم جو ہے اس کا فارم کو فل کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے جناب فارم کا جو پہلا ہے، اچھا یہ 2 فارم ہوں گے. ایک سائیکالوجی والا جو ہے ٹیسٹ اس کا علیحدہ فارم ہے، وہ آپ کو میں علیحدہ کرواؤں گا، اور دوسرا جو ہے یہ والا فارم ہے جو پہلے دن ارائیو کرتے ہیں تو یہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کو فل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہائٹ یاد رکھیے گا. آپ لوگوں نے اپنی ہائٹ سینٹی میٹر میں، فٹ اور سینٹی میٹر دونوں میں آپ کو پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. 1 فٹ میں کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں؟ 30. کتنے ہوتے ہیں؟ 30 سینٹی میٹر ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. سو آپ نے جتنے بھی آپ کی جتنے 5 فٹ 4 انچ 5 فٹ 6 انچ جتنا بھی ہے اس کو ملٹیپلائی کر دو. ایک تو آپ کو سینٹی میٹر میں بھی پتا ہونا چاہیے اور دوسرا فٹ اور سینٹی میٹر میں. نمبر 1. نیکسٹ ہے جی ویٹ. نہیں بھی کسی کو پتا ہے اپروکسیمیٹلی آپ کو پتا ہے یار 65 kg ہوگا 70 kg ہوگا، وہ کر دیں. نیکسٹ جی آئیڈینٹیفیکیشن مارک، جو بھی آپ کا شناختی کارڈ CNIC کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ. اگلے رائٹ کے اوپر چلے جائیں، بیچ ابلیک آئیڈینٹی. یہ جب آپ لوگ ادھر پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ کو بیچ ملے گا، بیچ نمبر ملتا ہے، خود انہوں نے لکھا ہوتا ہے. فار ایگزامپل PKDE/42 تو وہ نمبر آپ کو وہیں پہ ملے گا، یہ آپ نے وہاں پہ فل کرنا ہے. نیکسٹ ہے جی ڈیٹ، جس تاریخ کو آپ وہاں پہ پہنچیں گے وہ لکھ لینی ہے. اور اس کے بعد ہے اسٹیشن کوہاٹ یا ملیر یا جدھر بھی آپ لوگ لینڈ کریں گے وہ لکھ دیا. ٹھیک ہے. اوکے. ابھی ہمارے سیریل نمبر 1 میں، سیریل نمبر 1 کے نا کم از کم آگے تقریباً 21-22 آپشن ہے مزید. 1 میں کیا ہے؟ سب سے پہلے نیم ان فل کیپیٹل. جتنے بھی آپ نے ادھر نیم اپنا لکھنا ہے وہ کیپیٹل میں لکھنا ہے، اس کے تمام جو ہے وہ کیکس میں ہوں گے کیپیٹل میں، بڑے میں. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں نہیں. اوکے. فادر نیم، مکمل فادر کا نام، بے شک اس کو بھی آپ کیپیٹل میں کر دیں. یور ڈیٹ آف برتھ، یور ڈیٹ آف برتھ یہ آپ کر دیں گے، یہ بھی ایشو نہیں ہے. اوکے. ایج، یہاں پہ آپ کو ایشو آئے گا کہ وہاں پہ آپ کو ایج کیلکولیشن میں مسئلہ آئے گا. آپ لوگ یہ کر لیں گوگل اسٹور سے ایج کیلکولیٹر آپ نے نکال دینا ہے. ٹھیک ہے.
جس دن آپ کی ایس بی کی کال آئے گی، فار ایگزامپل آپ کی ایس بی کی کال آئی مثال کے طور پہ 22 سپٹمبر کی آ گئی، 23 سپٹمبر کی، 25 سپٹمبر کی آ گئی، ٹھیک ہے، تو آپ نے گوگل اسٹور سے ایج کیلکولیٹر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، 25 سپٹمبر کو اپنے ایچ بی رپورٹ کرنی ہے، تو آپ اپنی ایک کھانے میں وہاں پہ لکھیں گے ایج کیلکولیٹر میں ڈیٹ آف برتھ، اور دوسرے میں کیا لکھو گے، جب آپ نے رپورٹ کرنی ہے انٹر کرو گے آپ کے سامنے خود آ جائے گا کہ آپ اتنے سال کو، اتنے مہینے کو، اتنے ڈیز کے ہو، وہ آپ نے اپنے پاس لکھ لیں۔ کلیئر ہو گیا؟ ان کیس اگر آپ ایس بی میں جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ آج کی جو تاریخ ہے اس کے حساب سے مت کیلکولیٹ کریں، آپ اس طرح کر لیں کہ 10 دن یا 15 دن آگے تو کوئی ایشو نہیں ہے، جو ڈیز آپ کے پاس ہے آپ 15 ڈیز کیا کر دیں، ایڈ کر دیں۔ اگر ان 15 ڈیز کو آپ ایڈ کرتے ہیں اور ایک منتھ پلس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ ایک منتھ کو کیا کر دیں گے، پلس کر دیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ایج کو کیلکولیٹ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے۔ اوکے، اس میں سر مطلب تھوڑے بہت ڈیز کا ڈیفرنس ہوگا، 5-6 دن، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی میتھ کا کوشچن تو نہیں ہے کہ فرق ہو گیا تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے جی فادر آکوپیشن، جو بھی آپ کے فادر کام کرتے ہیں وہ لکھ لینا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک بچے نے کہا تھا میرے پاس ابھی فارم ہے، وہ اوورسیز تھے، ٹھیک، اوورسیز پاکستانی، تو پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایگزیکٹ ڈیزگنیشن، ان کا کیا ایگزیکٹ اکاؤنٹ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، تو اس کے جو فادر تھے وہاں پہ میرے خیال میں شاپ کیپر ہیں یا ان کا اس طرح کا بزنس ہے، تو اس وجہ کے لیے شاپ کیپر۔ اسی طرح دیکھیں فار ایگزامپل جس کے والد صاحب آرمی میں ہیں تو فادر آکوپیشن میں وہ کیا لکھ لے گا، ٹھیک ہے، آرم فورسز، جب ایگزیکٹ یا آرمی کا لکھ لے گا، اور جب ایگزیکٹ ڈیزگنیشن فار ایگزامپل اس کے فادر صاحب آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل ہیں، بریگیڈیئر ہیں، میجر ہیں، صوبے دار ہیں، نائب صوبے دار ہیں، حوالدار ہیں، تو پھر ایگزیکٹ میں کیا لکھ لے گا، نائب صوبے دار۔ اسی طرح اگر کوئی سول بچہ ہے کہ جس کے والد صاحب جو ہے گریڈ 17 میں ہے، ٹھیک ہو گیا، تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کا جو ہے رینک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ اوور آل آپ ہیں کام میں، ٹھیک ہے، تو لیٹ سے آکوپیشن آپ لکھتے ہیں گورنمنٹ سروینٹ، کیا لکھتے ہیں، گورنمنٹ سروینٹ۔ ابھی گورنمنٹ سروینٹ تو ریلوے کا بھی ہوتا ہے، پی ٹی سی ایل میں بھی ہے، ہر جگہ بھی ہے، ٹھیک ہے، 10 قسم کے گورنمنٹ کے شعبے ہیں، تو پھر اس لیے اس نے آگے کہا کہ ایگزیکٹ ڈیزگنیشن اوبلیک آکوپیشن، پھر آپ لکھیں گے کہ جو بھی ہے، یا فار ایگزامپل ایک بچے کا والد صاحب وہ پی ٹی سی ایل میں ملازمت کرتے ہیں، پی ٹی وی میں ملازمت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ فادر آکوپیشن، آپ اگر لکھتے ہو کہ پی ٹی وی میں یا پی ٹی سی ایل میں، ٹھیک ہو گیا، لیکن پی ٹی سی ایل میں ہے وہ کیا، ایم ڈی ہے، مینیجر ڈائریکٹر ہیں، کیا ہے وہ مینیجر ہیں، تو آگے آپ نے پھر وہ چیز لکھ لیں۔ ڈن ہو گیا؟ اوکے، نیکسٹ ہاؤ مینی برادر اینڈ، اچھا نیکسٹ سوری ایک چیز میں چھوڑ گیا تھا، فادر انکم، فادر انکم، اچھا اس میں اکثر بچوں کو فادر کی انکم کا پتہ نہیں ہوتا، کائنڈلی اپنے والد صاحب سے چیک کر لیجیے گا کہ وہ آپ کی منتھلی انکم کیا ہے، کتنی ہے، آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے۔ سر ہم ان بٹوین کر سکتے ہیں مطلب نہیں وہ اپروکسیمیٹلی، پھر لکھو اپروکسیمیٹلی 2 لاکھ 1 لاکھ 75 جتنا بھی ہے سر، اگر ساتھ میں تھوڑی بہت، لیکن دیکھیں ابھی وہ کون سا کرے گا، اپروکسیمیٹلی کون سا بچہ لکھے گا، وہ جس کے فادر کی زمینیں ہیں، لیکن جو گورنمنٹ سروینٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی تو کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو اس کا تو پے سلپ ہوتی ہے، اس کی تو ایگزیکٹ آتی ہے، آرمی آفیسر کے بچے نہیں کر سکتے، پروفیسروں کے بچے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کی جو والد صاحب کی پے آتی ہے وہ ایگزیکٹ مطلب تھوڑی بہت فرق پڑتا ہے، مائٹ بھی 100 200 500 کا ہر دفعہ فرق کوئی تو کچھ پڑ رہا ہوتا ہے اس میں اوپر نیچے ہونے سے، لیکن ہمارے پاس میں یس وہ بچے جن کے والدین لیٹ سے زمیندار ہیں ان میں جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کا وہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس میں ایک چیز ہے بھی فادر انکم، بعض بچوں کے والدین جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے زمینوں سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ 6 ماہ بعد اکٹھی آمدنی ہوتی ہے، 6 ماہ بعد اکٹھی آمدنی ہوتی ہے، سال بعد اکٹھی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بچہ اگر کہتا ہے کہ جی 6 ماہ بعد ہمیں نا 4 لاکھ روپے آتا ہے، 5 لاکھ روپے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو سمپل ہے، ابھی آپ کیا کرو گے، پھر 2 طریقے بھی پھر اس خانے والے فادر انکم کو فل کرنے کے، آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ 7 لاکھ پر ایئر، اگر وہ پر ایئر کے حساب سے آ رہی ہے، یا 10 لاکھ پر ایئر، اگر اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہو نو ایشو، اگر فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہو 12 لاکھ آ رہی ہے سالانہ، تو سمپل ہے کہ پر منتھ کتنی ہوگی 1 لاکھ، تو آپ لکھ لینا ہے 1 لاکھ پر منتھ،
ٹھیک ہے. اور اگر آپ انٹرویو میں پھر جاتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں بیٹا فادر کی کتنی ہے, آپ بتائیں گے سر زمینیں جو ہیں ہماری ہیں اور اس کے اوپر والد صاحب کاشت وغیرہ کرتے ہیں, 12 لاکھ سر ہمیں سالانہ آمدن ہے, تو منتھلی جو ہے نا ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی سر 1 لاکھ آ جاتی ہے, تو چیز وہاں سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ کر لیا. اوکے, ٹوٹل فیملی انکم, ٹوٹل فیملی, ابھی اس میں ٹوٹل فیملی انکم میں کیا ہوگا, اس میں فار ایگزامپل آپ کے فادر صاحب 1 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہیں, آپ کے بھائی ہیں وہ پروفیسر ہے, ٹیچر ہے, کچھ بھی ہے, اس کی جو پے آ رہی ہے, لیٹ سے آپ کی بہن ڈاکٹر ہے, اس کی جو پے آ رہی ہے, تینوں کو ملا کے اس کے بعد جو یہاں گراس ٹوٹل بنے گی وہ اپنی فیملی کی انکم یہاں پہ لکھنی. اچھا, اس میں بعض صورتحال میں آپ کو یہ بھی واسطہ پڑے گا کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے گھر سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور وہ سیپریٹ گھروں میں کیا ہو رہے ہیں, رہ رہے ہیں اپنی بیگمات کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, تو وہ آپ کے والد صاحب کو اس میں نہیں کرتے, آپ نے ان کو شامل نہیں کرنا. یہ بیسیکلی ان کے لیے ہے کہ جو جوائنٹ تو ہے لیکن اکٹھا فادر مدر بہن بھائی رہ رہے ہیں, جو علیحدہ ہو گئے چونکہ وہ ابھی فیملی کا حصہ نہیں ہے, وہ سیپریٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دیکھیں اگر آپ تو پر منتھ لکھنا چاہتے ہو اوبلیگ منتھ لکھ لو پر منتھ, ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں پر ایئر لکھنا چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے جی, ہاؤ مینی بردر اینڈ سسٹر انکلوڈنگ ڈیڈ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی یہاں پہ فار ایگزامپل آپ کا ایک بھائی ہے, وہ اس کی وفات ہو گئی, اس کی کیا ہو گئی, وفات ہو گئی. فرض کریں وہ دوسرے نمبر پہ تھا یا تیسرے پہ تھا, پہلے پہ آپ کا بڑا بھائی ہے, دوسرے پہ جو بھائی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی بیکاز آف سرٹن ریزن, کوئی بیمار ہوا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, پھر اس کا تیسرا بھائی ہے, تو ابھی آپ نے سب سے جو پہلے بڑا بھائی ہے اس کا نام لکھ لیا, دوسرے نمبر پہ جس کی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کا نام لکھا, اور بریکٹ میں آپ نے لکھنا ہے لیٹ. ٹھیک ہو گیا. پھر تیسرے بھائی کا نام, چوتھے میں بہن آ رہی ہے, ان کی کس کے ساتھ سے, ان کی دنیا میں آنے کے حساب سے. فرق کریں سب سے پہلے بڑا بھائی آیا, اس کے بعد اکرم آیا, اس کے بعد خالد آیا, پھر آمنہ آئی, پھر یہ. تو آپ نے اسی ترتیب سے کیا کرنی ہے, بھائی اور بہنوں کو آپ کا خود بھی ہے, خود بھی ہوگا. نیکسٹ بردر اینڈ سسٹر آکوپیشن, یہ اگلا آ رہا ہے, تو وہی ہے بردر کا نام اور سسٹر کا نام اسی ترتیب سے. ٹھیک ہے, ترتیب ڈسٹرب نہیں کرنی, اور پھر آگے ان کے نام وغیرہ سوری جو بھی وہ کام کر رہے ہیں امپلائمنٹ وغیرہ ہے ان کی وہ لکھ لی. ٹھیک ہوگی, جہاں پہ وہ کام کرتے. ڈن ہو گئی آکوپیشن کی. جی ریمارک میں کچھ نہیں ہے, ریمارک کو چھوڑ دیں. ریمارک میں بے شک آپ ریمارک میں اگر آپ وہ اسٹوڈنٹ ہے وہ لکھ لیں, ٹیچر لکھ لیں جو. جی سیریل نمبر سے اگر زیادہ ہوں گے تو بھائی اگر زیادہ ہو جائیں تو کوئی ایشو نہیں. یس, یہ کوشچن اکثر ہوتا ہے ہمارے پاس, کینڈیڈیٹ آتے ہیں جن کے وہ بھائی جو ہیں 10 ہیں, کسی کے بھائی کسی کے وہ نو ایشو. یہاں پہ دیکھیں ٹوٹل 7 تک یا 5 تک جتنے بھی ان کے سیریل لگے ہوئے ہیں وہ کر دیں. باقی آپ یہ جو سیکنڈ جو پیج ہوتا ہے یہ بالکل خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہی ترتیب آپ یہاں پہ جا کے جلدی سے سیریل نمبر, اور یہاں پہ آپ نے نیچے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ ڈیٹیل آف ادر بردرز آر آن دی سیکنڈ پیج. سمجھ آ رہی ہے یار. سو بھائیوں کی تعداد بہنوں کی تعداد لکھنی پوری ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈپٹی کے پاس جائیں, وہ کہیں ہاں جی کتنے بہن بھائی ہیں, سر 10 ہے. وہ کہے گا بھائی ادھر تو آپ نے 5 اپنے مینشن نہیں کیے تھے, تو آپ کا یہ آنسر نہیں ہونا چاہیے نہیں سر 5 تھے, تو وہاں پہ صرف 5 ہی کھانے بنے ہوئے تھے, چھٹے کا کھانا نہیں تھا, وہ میں نے چھوڑ دیا. یہ غلط ہے. ہونا چاہیے کیوں, کوئی نہیں ہے اس کا. دیکھیں نادرا کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے, اور گراؤنڈ کا بھی بہن بھائی موجود ہے نا. نادرا میں انٹری کروانا نہ کروانا وہ علیحدہ ایشوز کو آپ چھوڑ دیں. آپ نے فرسی پہ نہیں جانا, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اس پہ نہیں جانا آپ نے. آپ کے جو ہوم گراؤنڈ بہن بھائی موجود ہیں آپ نے اس پہ جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایف آر سی کو ٹھیک کروانا نہ کروانا وہ آپ کے والد صاحب کا کام تھا, بہن بھائیوں کا کام تھا, اس کے ساتھ ایکس بی کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سر اس میں ایک اور کوشچن سر, لیٹس سپوز کر لیں مطلب آئیڈینٹی کارڈ ہے والد صاحب کا یا مدر کا, سر ان کی جو ڈیٹ ایکسپائری ہوئی ہوگی پھر انہوں نے رینیو نہیں کروایا, کوئی ایشو نہیں ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تو کوشچن یہ کہ ڈیٹ کا کہ جی اگر ڈیٹ آف ایکسپائری فادر کے NIC کی ہو چکی ہے اور انہیں رینیو نہیں کروایا, نو ایشو. ایس بی کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پرسنل ایشو ہے. اچھا اوکے, آگے جی ریلیجن. ریمارک میں لکھ لو, نو ایشو, ریمارک میں لکھ لو. اوکے آگے جی, ریلیجن, اسلام, سیکٹ جو بھی ہے آپ کا وہ لکھ لیں. کاسٹ, اور اس کے بعد سب کاسٹ. فار ایگزامپل پٹھان ہے, کاسٹ ہے. سب کاسٹ کیا ہوگی پھر پٹھانوں میں یوسف ہے, سکھیل ہے. ٹھیک ہو گیا, مختلف قبیلے ہیں. آگے پھر
پھر آپ نے وہ وہاں پہ اپنی سب کاسٹ لکھ لی. ڈن ہو گئی. اس کے بعد مدر ٹنگ, مادری زبان. مادری زبان کیا ہے؟ پنجابی ہے, پشتو ہے, جو ہے سرائکی ہے, وٹس ایور اٹ از. اوکے. نیکسٹ میرڈ اور سنگل. ظاہری بات ہے یہ میرڈ آپ کے لیے نہیں, یہ ان کے لیے کہ جو اس کے لیے آتے ہیں, ایجوکیشن کور میں آتے ہیں, ڈاکٹر آتے ہیں, سارا کچھ, تو یہ ان کے لیے ہوتی ہے وہ میرڈ. آپ لوگ ظاہر بات یہاں پہ کیا لکھو گے؟ سنگل. اوکے اس میں سارے کوسچن بتائیں جلدی سے. نیم آف برادر اینڈ سسٹر میں آکوپیشن والا جو سیکنڈ کوسچن ہے سر اس میں جو مطلب جس کی بہنیں ہیں یا بھائی ہیں وہ کام نہیں کرتے, جو بہنیں ہیں مطلب وہ انمپلائڈ. ٹھیک ہو گیا. اور فرق ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ. ڈن ہو گیا. جو بھائی بہن کام نہیں کر رہے, فرق کرے بہن نہیں کر رہی نا, اور ان کی شادی ہو چکی ہے تو ان کیا جاتے ہیں ہاؤس وائف. جو شادی کا ہاؤس وائف, جن کی شادی ہو چکی ہے ہاؤس وائف. اور جو فرض کرے جن کی شادی نہیں ہوئی, جن کی شادی نہیں ہوئی وہ گھر میں اور اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ. ابھی اسٹوڈنٹ ہی صرف نہیں لکھنا, ایف ایس سی اسٹوڈنٹ, میٹرک اسٹوڈنٹ, کلیئر کرو اس کو. نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بہن ہے وہ گھر میں انہوں نے میٹرک کر دیا, ایف ایس سی کر دی, سارا کچھ کر دیا, لیکن وہ گھر میں ہے, کوئی وہ جاب نہیں کر رہی, کیونکہ بعض کلچر جو ہے وہ آپ کو بعض خاندان میں نہیں الاؤڈ کرتے کہ جی آپ تو ہاں, تو آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے کہ بے شک انمپلائڈ لکھ لو. ٹھیک ہو گیا. یا ڈیش لگا دو ان کے آگے, لائن لگا دو کسی. ٹھیک ہے. اوکے اوکے جی. میرڈ اور سنگل ہو گیا جی, میرڈ اور سنگل کلیئر ہے. اوکے نیکسٹ نیم آف ہسبینڈ چھوڑ دیں گے, آپ کا کیس ہی نہیں ہے. یس وہ اسٹوڈنٹ جو کہ ہمیں وہ جو شارٹ سروس والے ہوں گے پھر وہ ظاہری بات ہے یہاں پہ لکھیں گے. اگر خاتون ہے تو وہ ہسبینڈ کا نام لکھیں گی, اور اگر میل کر رہا ہے تو اپنی وائف کا نام لکھے گا. ٹھیک لکھیں گی, اور اگر میل کر رہا ہے تو اپنی وائف کا نام لکھے گا. ٹھیک ہے. اوکے نیکسٹ کے اوپر آپ آ جائیں, نمبر آف چلڈرن, یہ بھی آپ کا نہیں ہے. اوکے یور فیوریٹ پرسنالٹی, یہ بہت امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ چیز ہے. یور فیوریٹ پرسنالٹی, آپ کی جو بھی فیوریٹ پرسنالٹی ہے. بعض ہیں وہ کہتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہماری, بعض ہیں وہ کہتے ہیں علامہ اقبال میری پرسنالٹی ہے, بعض ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر ایوب خان میری بیسٹ پرسنالٹی ہے, اور بعض وہ لیڈروں میں جن کی کوئی بھی بیسٹ پرسنالٹی نہیں ہوتی, وہ جب آئی ایس بی میں لینڈ کرتے ہیں اور آگے یہی چیز آ جاتی ہے کہ یور فیوریٹ پرسنالٹی, وہ کہتے ہیں لائن تو آ گئی, کھانا تو آ گئی, فل تو میں نے کرنا ہے. وہ اپنی طرف سے سوچتے ہیں اچھا میں کس کو لکھوں, وہ جی فوری طور پہ ویسے ہی اپنی طرف سے لکھ دیا عبدالستار ایدی. جب آپ سے انٹرویو کے دوران فیوریٹ پرسنالٹی کے اوپر کوشچن ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ پھر ہوا میں ہو جاتے ہو, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی یہاں پہ میں کیا جواب دوں. وہ پوچھتے ہیں ہاں جی ایجی صاحب آپ کا پرسنالٹی, جی صاحب وہ میری پسندیدہ پرسنالٹی. اوکے ایجی صاحب کہاں پیدا ہوا بیٹا؟ ہوا میں, پتہ ہی نہیں ابھی ان کی شادی کس سے ہوئی, کس عمر میں وفات ہوئی, ان کا مزار مقبرہ کہاں پہ ہے, ان کی قبر کدھر ہے یا نہیں, اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ایجی صاحب کو فنڈنگ کون کرتا تھا, کیا یہ کوئی گورنمنٹ فنڈڈ تھا وہ, یا یہ چندے سسٹم پہ چل رہا تھا, عوام سپورٹ کر رہی تھی, یہ بھی اس کو نہیں پتہ ہوتا. اسپانسر اس کو کون کا تھا یہ بھی پتہ ہی نہیں ہوگا, مار کھا گئے ہم. ایک کہتا ہے جی قائد اعظم میری پسندیدہ پرسنالٹی ہے, وہ کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے وہ اس سے پوچھے گا قائد اعظم پیدا کروں, یقین کر اس کو ڈیٹ آف برتھ قائد اعظم کا نہیں پتہ ہوگا. ہم اسٹوڈنٹ آئے ہیں, ہم انٹرویو پوچھتے ہیں, ہاں بھائی بیسٹ سر قائد اعظم میری بیسٹ پرسنالٹی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے بیٹا ایک دن قائد اعظم پیدا کب ہوئے تھے, کہاں ہوئے تھے, سوری چاہیے تو نہیں پتہ. یہ بیسٹ پرسنالٹی کی حالت ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کو ناٹ ریکمینڈ کرواتی ہیں, کیونکہ آپ جھوٹ لکھتے ہو. اگر جھوٹ نہیں بھی لکھتے ہو تو پریشر میں آ گیا کر دیا آپ نے, ایک خانہ جو تھا اس کو فل کر دیا, اور یہی آپ کی ناکامی کا راستہ, یہاں سے پھر آپ بننا شروع ہو جاتا ہے. کلیئر سر اس میں کوئی بھی مطلب کوئی پیرنٹس کو لکھ سکتا ہے, کوئی مطلب دیکھیں اکثر اسٹوڈنٹ ہیں وہ پیرنٹس کو کر لو, نو ایشو, کر لو نو ایشو. لیکن دیکھیں پھر بھی زیادہ جو ہے آپ اپنی جو پرسنالٹی ہے بیسٹ پرسنالٹی, فار ایگزامپل اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں, فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. کیوں آپ کی پرسنالٹی کے اوپر جو چیز اثر ڈال رہی ہوتی ہے, یا آپ کی جو بیسٹ پرسنالٹی جو کہتے ہیں یہ میری بیسٹ پرسنالٹی ہے, یہ میرا آئیڈیل ہے, وہ آپ کی شخصیت کے اوپر کیا کر رہی ہوتی ہے, اثر ڈال رہی ہوتی ہے.
اس کا اثر ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے اوپر, یاد رکھیے گا. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ایڈی صاحب جو ہے میری بیسٹ پرسنالٹی ہے, اور واقعی اگر اس بندے کی ہے تو آپ دیکھیں گے ایڈی صاحب کیا تھے, نرم دل تھے, لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے, سارا کچھ یہ تھا نا ان کے اندر. جو کینڈیڈیٹ واقعی ایڈی صاحب کی بیسٹ پرسنالٹی والا بچہ ہوگا, آپ دیکھو گے اس کے اندر بھی غریبوں کی مدد کا جذبہ ہوگا, بلڈ ڈونیشن کا جذبہ ہوگا, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اس کے اندر بھی کیا ہوگا, کون سا جذبہ موجود ہوگا, قربانی کا جذبہ, ایثار کا جذبہ موجود ہوگا. آپ کہتے ہیں جی میری علامہ اقبال بیسٹ پرسنالٹی ہے, تو علامہ اقبال نے مسلمانوں میں ایک جذبہ, جوش اپنی پوئٹری کے ذریعے کیا. پھر پوئٹری آپ دیکھو گے جو جس بچے کا واقعی اقبال کے ساتھ لگاؤ ہے, آپ دیکھو گے وہ پوئٹری کا بھی ہوتی دلداد ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ کہتے ہیں جی کہ میری جو بیسٹ پرسنالٹی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ دیکھیں گے جس طرح وہ بہادر تھے, بڑھنے والے, آگے سارا کچھ آپ کے اندر وہ چیز ہوگی. سو یہ کوشچن, یہ جو سیریل ہے, یہ آپ کو انٹرویو میں یاد رکھیے گا, اس کی بڑی اہمیت ہے. سوچ سمجھ کے اس کو فل کیجیے گا. ابھی وہ بچے بھی یہاں پہ ہوں گے جو کہیں گے سر ہماری تو اس طرح کی بیسٹ پرسنالٹی ہے ہی نہیں ہے فادر مدر کے علاوہ, تو ہم کیا کریں؟ سمپل ہے, دیکھیں ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی کو زندگی میں لائک کرتا ہے, خواہ وہ ہسٹری میں سے کسی کو لائک کرے یا جو ابھی جو پریزنٹ سیناریو چل رہا ہے اس کے اندر سے کسی کو لائک کرے, جس کو بھی آپ لائک کرتے ہو. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس جاوید نامہ, زبور جم, یہ ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں, بانگ درا بال جبریل, یہ تاریخ سلطنت عثمانیہ, یہ آپ لوگوں کے لیے, ان کو آپ لوگ پڑھیں. فرض کریں ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے سر میرا ارطغرل صاحب جو ہے نا میرے بڑے, میں اس کا فین تھا, فین ہوں اس کا ڈرامہ دیکھنے کے بعد, اس طرح کی پرسنالٹی مجھے بہت پسند ہے, یہ میری بس. تو یہ جو تاریخ سلطنت عثمانیہ پڑھی ہوئی ہے اس کو آپ پڑھیں, یہ سارے کا سارا آپ کو جو ہے نالج دے گی. کل کا انٹرویو جب آپ سے پوچھے گا تو آپ کا کیا ہوگا, وہ سارے سارے آپ آنسر کیا کر دیں گے, دے پائیں گے. اور جب وہ پوچھے گا آپ اس کے آنسر نہیں آئیں گے, وہ یہ سمجھ جائے گا بچہ بلف کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, لائر ہے. اور یہیں سے آپ کی پھر ابتدا کیا ہو جائے گی, ناکامیابی کی ابتدا ہو جائے گی. ڈن؟ یس, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اوکے, نیکسٹ جناب آ جاتا ہے پرٹیکولر آف آل پریویس اپیئرنس آف آئی ایس بی جے کیو سلیکشن بورڈ اینڈ. ٹھیک ہے, اس کا میرا نہیں ہے, آپ لوگوں کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق ہے. ٹھیک ہے, اس کا مقصد وہ ہے وہ پریویس کینڈیڈیٹ کے جو پہلے اپیئر ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ایجوکیشن. آپ کی جو ایجوکیشن ہے, سب سے پہلے ہے جس اسکول کا نام لکھنا ہے آپ نے, کس ایئر میں آپ نے میٹرک کیا. ٹھیک ہے, میٹرک آپ نے کس ایئر میں کیا. اس کے بعد آپ نے گریڈ, مارکس اور پرسنٹیج, یہ 3 سیریل ہے, گریڈ, مارکس اور پرسنٹیج. تو سب سے پہلے میری جان آپ نے یہاں پہ لکھنے ہی گریڈ ہے. فرق کریں, ایک بچے نے الفا پلس لیا, آپ نے اے پلس لکھ لیا, اس کے بعد اس نے انگلش آگے ہے مارکس, تو آپ نے آگے مارکس لکھنے 840, اور اس کے بعد اچھا بچے لکھتے ہیں 840. اب بھائی 840 ہے, اگلے کو کیا پتا ٹوٹل مارکس 1100 ہیں, 1000 ہیں, کتنے, آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے. 840 بائی لیٹ سے 1100 ہے, 840 بائی 1100, 840 بائی 12, جتنے بھی آپ کے ٹوٹل مارکس ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آئے گا میری جان پرسنٹیج. کیا آئے گا؟ پرسنٹیج. جو بھی آپ کی پرسنٹیج بنتی ہے ابلیغ ڈال کے وہ لکھیں. اوکے, اسکالرشپ آپ کو ملنا نہیں ملنا, پرائز ملنا نہیں ملنا, وہ آگے آپ نے کر دیا. نیکسٹ ہے جی آپ دیکھیں جونیئر کیمبرج اور سینئر کیمبرج. کوئی اسٹوڈنٹ جس نے جونیئر اور سینئر کیمبرج سے پڑھا ہو, او لیول اور اے لیول وغیرہ کسی نے کیا ہو, نہیں ہے, آپ لوگوں میں پر یہ چیز نہیں لگے گی ان بچوں کے لیے جو کہ او لیول اور اے لیول کرنے والے ہیں. نیکسٹ ہے جی ایف اے اور ایف ایس سی. آپ لوگوں کے لیے جو ایف ایس سی ساروں نہیں مجھے پتا یہاں پہ کیا ہوا ہے, تو آپ لوگوں کے لیے یہی ہوگا, آپ نے ایف ایس سی کو ٹک کرنا ہے, اور اس کے بعد یا جو بچے اگر یہ یہاں پہ ایف اے والے ہیں وہ ایف اے والے کو کریں گے, اور اس کے بعد اسکول کا نام اور وہی چیزیں پرسنٹیج وغیرہ لکھ لیں. ڈن ہو گیا. اسکالرشپ اینڈ پرائزز میں اکیڈمکس کیا چیز اسکالرشپس اینڈ پرائزز ہیں. یس, اسکالرشپ جو آپ کو اکیڈمکس میں ہوئے وہ دینا. ہاں نہیں, جو اسکول اور کالج میں ایف اے اور ایف ایس سی میں یا میٹرک کے اندر, ٹھیک ہے, جو ملے آپ کو, جس کو نہیں ملا تو وہ نہیں کرے, وہ ڈیش نہیں کر دیں. اکیڈمک ریکارڈ کے حساب سے ملا سے وہ لکھ. دیکھیں پرائز آپ کو ظاہری بات ہے تبھی ملے گا جب آپ بورڈ میں یا اسکول میں فرسٹ پوزیشن لو گے, سیکنڈ پوزیشن لو گے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ. اوکے نیکسٹ سوشل ایکٹیویٹی. ابھی سوشل ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے, بعض اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل
وہ اسکول کالج میں جو ہے ڈراموں میں حصہ لے لیا, کوئی میگزین جو ہے اس کے اندر وہ اپنا رائٹنگ سکلز جو ہے ان کو, کوئی کہانیاں لکھتا ہے بچہ, کوئی پوئٹری لکھتا ہے, ٹھیک ہو گیا, کوئی آرٹیکل چھوٹے موٹے لکھ لیتا ہے, تو یہ اس کے لیے ہے, ٹھیک ہو گیا. بعض بچے آپ نے دیکھا ہوگا جا کے کمپیئرنگ وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ جتنے بھی ہے سوشل ایکٹیویٹی یہ ان بچوں کے لیے ہے. اس میں پرائز آپ کو کوئی ملا نہیں ملا, کب سے کب تک آپ نے کس لیول پہ کیا, کون سے ڈراموں میں حصہ لیا نہ لیا, جو اسکول میں ٹیبلو وغیرہ ہوتے ہیں, باقی اور 10 قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ. تو جس نے چھوڑ دیں, پہلی بات دیکھیں, میں آپ کو بڑی شروع میں آپ کو یہ بات بتائی تھی, جو ایک ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے آج تک نہیں کی اور اس میں انوالو نہیں ہے, اسپورٹس ہے, ہابی, جو بھی ہے, آپ پلیز اس کے آگے مل لیں. لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں, ابھی آپ کا بہت ٹائم ہے, آپ لوگ سپورٹس تو کھیلنی شروع کر دیں. آپ فرض کریں لکھتے ہیں سپورٹس, کرکٹ کا لکھتے ہیں, ہاکی کا لکھتے ہیں, تو آپ اس بات کو یقینی بنا دیجیے گا کہ ہاکی کے لیے آپ سے A to Z اتنے کوسچن ہوں گے, جب اس کو پتا چل جائے گا, اس کو اگر شک ہو گیا کہ یار یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا نا شیکی ہے, جھوٹ بول رہا ہے, شاید اس نے ہاکی ابھی مہینہ 1.5 مہینہ ہوا شروع کیا SSB کے لیے کہ ایک کوسچن تیار ہو جائے, وہ بھی تو بڑے تیز لوگ ہیں, وہ بڑی ڈیٹیل میں آپ سے پھر پوچھے گا, بتائیں بھائی گراؤنڈ کی لینتھ کتنی ہوتی ہے, ہاکی کی اسٹیک کیس کی لینتھ کتنی ہے, بال کا کیا ویٹ ہے, وغیرہ وغیرہ. ہاکی کے آنے والے میچز کہاں پہ ہو رہے ہیں, پاکستانی ٹیم میں اس وقت ہے نہیں ہے, کپتان کون ہے, تو پکڑ تو لے گا آپ کو اگر آپ نے 2-1.5 ماہ پہلے شروع کیے تو. اس لیے میں آپ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو ISSB کا ٹائم ہے, آپ لوگوں کا جو ISSB کا ٹائم ہے وہ بہت ہے بھی آپ لوگوں کے پاس. آپ لوگ اپنا سپورٹس, ہابی, بک ریڈنگ, ان کے اوپر بھی توجہ دینا شروع کر دیں. بکس ریڈنگ لازمی کریں. یہ آپ کو ایک چیز سے ہم کہہ رہے تھے نا کل 2 شکار نہیں 10 شکار کروائیں گی, ووکیبلری ٹھیک کروائیں گی. وہاں پہ آپ اس کا بھی بتا دو گے کہ سر میں بک ریڈنگ کرتا ہوں, آپ کی ایک اچھی ہیبٹ ہے یہ